جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد صدیق شاہین، ایڈوکیٹ ندائے مشرق سے پروگرام بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کا موضوع ہے مہنگائی اور اس کا تدارک. تو سب سے پہلے میں گورنمنٹ آف پنجاب گورنمنٹ آف پنجاب کی سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں. اس میں انہوں نے خاص طور پر صحت، تعلیم، زراعت اور اس کے علاوہ رہائش یہ عوام کو دینے کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی اور کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کے دل کے قریب ترین ہے وہ ہے مہنگائی پر کنٹرول. اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ تمام تر کاوشیں محنت رائے گاں جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام چاہتی ہے سہولت، اور وہ خاص طور پہ زندہ رہنے کے لیے جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کا عوام کی پہنچ میں ہونا اشد ضروری ہے. اگر وہ اس کے پہنچ میں نہیں ہے یا دور ہے، مہنگائی ہے، تو پھر عوام کا جو غصہ ہے، عوام کی جو پریشانی ہے، عوام کا جو پھر عمل ہوگا وہ انتہائی کربناک ہوگا. تو میں اس میں یہ صرف زبانی جمع خرچ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہمارے ہاں جو شرح مہنگائی ہے وہ انتہائی نیچے آ گئی ہے اور کسی کو کوئی پرابلم نہیں. تو اس میں کہتا ہوں کہ یہ اعداد و شمار اگر ہم اکٹھے کریں، ہم بازار میں جائیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ کتنی مصیبت میں ہیں اور اس مہنگائی کے ہاتھوں کتنے تنگ ہیں. شاید گورنمنٹ آف پنجاب نے بے شمار یہ پالیسی تو بنائی ہیں اور اس پر عمل درآمد کے لیے کمیٹیاں بھی تشکیل دی ہیں، پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی بنا دی گئی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ کمیٹیاں بھی کوئی کام نہیں کرتی اور یہ جو عوام ہے وہ اسی طرح وہ چکی میں پیسے ہوئے ہیں. جب آپ سبزی کی دکان پہ چلے جائیں، یہ چونکہ روزمرہ کی چیزیں ہیں، اس میں بڑی چیزیں نہیں ہیں جو عمرہ کھاتے ہیں، جو باقی لوگ ہیں وہ سب استعمال کرتے ہیں. یہ عام غریب آدمی کی پہنچ میں ہونا ضروری ہے. آپ سبزی لینے چلے جائیں. آج میں جب اتفاق سے سبزی لینے گیا تو پتہ چلا کہ جناب جو پیاز ہے وہ 200 روپے کلو ہے. اب یہ پیاز جو تھا وہ 25 روپے 20 روپے 30 روپے کلو تھا. اب یکدم مطلب 1000 گنا مطلب اس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. اب اس کے بعد آپ چلے جائیں، تھوم ہے اس کی جناب 200 روپے پاؤ، 800 روپے کلو، اور اس طرح جو ادرک ہے 1200 روپے کلو. اس طرح باقی جو سبزیاں ہیں ہر بندے نے اپنا اپنا ریٹ لکھا ہوا ہے اور رکھا ہوا ہے. کوئی بھی اس میں کمی بیشی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب ان سے کوئی بات کرے تو وہ کہتے ہیں جی کہ پیچھے سے ہی بہت مہنگا ملتا ہے. اب یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دودھ کی دکان پہ چلے جائیں، ایک تو وہ مہنگا اور دوسرا پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ خالص بھی ہے کہ نہیں. فوڈ کے حوالے سے جو مطلب یہ کہہ لیں کہ استعمال کرتے ہیں فاسٹ فوڈ کے اندر جو گوشت استعمال ہو رہا ہے، مرغیوں کا مطلب جو گوشت استعمال ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں کہ یہ
زندہ ہیں مردہ ہیں کیا ہے اس کا کوئی مطلب چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں۔ اب اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جانب سے پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے وہ جب مطلب مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ خاص طور پہ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنا حصہ لے کے چلے جاتے ہیں اور کنٹرول کرنے کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے، اور لوگ اپنی من مانی سے، ایک بندے نے اگر 20 روپے ایک چیز کا سپوز لگایا ہے تو ساری مارکیٹ کے اندر وہ 30 روپے تو ہو سکتا ہے، 20 روپے کا کسی کے پاس مطلب 10 روپے یا 12 روپے جو اس کی قیمت اصل ہے وہ کوئی نہیں لیتا۔ تو یہ بڑی عجیب کہانی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو فوڈ کنٹرول کمیٹیاں بنائی، فوڈ کے حوالے سے جو مطلب اتھارٹیز بنائی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں جی؟ پتہ چلتا ہے جی کہ فلاں گجر کا جناب مطلب اتنا دودھ پکڑا گیا اور اس کو ضائع کر دیا گیا۔ بھئی اللہ کے بندے، ضائع کرنے کا فائدہ تب ہو اگر اس کی بے کنی کی جائے روٹ لیول سے۔ اب جہاں سے وہ پنپتا ہے، معاملہ چلتا ہے، اس کو تو آج تک کسی نے بند نہیں کیا۔ کتنی فیکٹریاں ہیں جو لگی ہوئی لاہور کے اندر، مطلب لوہے کی بھینسیں آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، وہ بنی ہوئی اور مطلب کیمیکل لگا کے لوگوں کو پلایا جا رہا ہے اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اب اتھارٹی جاتی ہے، پکڑا دودھ پکڑا اور وہیں پہ ضائع کر دیا، اور پھر اس پہ کوئی سزا جزا نہیں ہے۔ اگر سزا ہے تو وہاں پہ چند ٹکے جرمانہ کیا اور اس کے بعد یہ فارغ ہو گئے۔ اور دوسرا، اس کے لیے کوئی خاص قانون نہیں تشکیل دیا گیا، بنایا نہیں گیا۔ اگر قانون ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اگر قانون اتنا سخت کر دیا جائے، میں تو کہتا ہوں کہ ملاوٹ کرنے والے کے خلاف اتنا سخت ایکشن ہونا چاہیے، کم از کم اس کی سزائے موت ہو، تاکہ کم از کم انسان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ان کو بھی اتنا فعال ہونا چاہیے کہ وہ کام کریں۔ کام کرنے سے عوام کو وہ حقیقتاً جو ریلیف ہے وہ ملنا چاہیے۔ اگر عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف نہ ملا تو عوام تو اسی مہنگائی کی چکی میں پستی رہے گی، اور آپ کے کیے ہوئے جتنے بھی اچھے کام ہیں ان پہ بھی پانی پھر جائے گا۔ آپ نے ایک دفعہ خود کہا کہ ہم تو ریلیف دیتے ہیں لیکن عوام اس کا مطلب یہ اس کو کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ وہ اس لیے کہ آپ نے پیٹرول کے بارے میں ایک دفعہ بات کی تھی، لیکن اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ پیٹرول تو سستا ہوا لیکن اس کے ساتھ چلنے والی چیزیں جو ہیں وہ سستی نہیں ہوئی۔ وہ پیٹرول سے مطلب جو کرائے تھے اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جو کیریج لوگ لے کے آتے ہیں لے کے جاتے ہیں اس میں کمی ہو گئی، لیکن ان کرایوں میں کمی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ چیزیں جو مطلب ٹرانسپورٹ کے ذریعے لاہور پاکستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں، اس پہ جو اخراجات ہیں وہ تو وہیں پہ رہتے ہیں۔ اور لوگ بھی ایسے ہی ہیں، بادشاہ ہیں کہ وہ مطلب ایک دفعہ جو چیز ایک قیمت بڑھ گئی اس کو کم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں وہ اسی چکی میں پستے رہیں گے۔ لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس ایک پاور ہوتی ہے، گورنمنٹ ایک مطلب ایک قوت رکھتی ہے، گورنمنٹ کے پاس اتنے مطلب اس کے پاس ایک قانون ہے، ضابطہ ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کی فورس ہوتی ہے۔ تو وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اگر یہ استعمال کریں تو میں شورٹی دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ کا نام بھی ہوگا، آپ کا مقام بھی اور قدر بھی اللہ تعالیٰ ذات آپ کی اور بڑھائے گی، اور آپ کو کہیں بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس غریب غربا جو پبلک ہے اس کے لیے آپ نے خاص طور پہ کھانے پینے والی چیزوں کا مطلب حل نہ کیا تو پھر آپ کا اشر بھی مطلب میں اب اس کے لیے کوئی ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہتا جس سے اللہ رب العزت آپ کو مقام دے، اللہ مقام دے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ مطلب کوئی ایسا میکنزم بنائیں جس سے عوام جو ہے اس جو مہنگائی کی چکی سے باہر آ جائیں، اور آپ کو بھی دعائیں دیں۔ اللہ حافظ۔